اب آئیے، چونکہ ہم ہند میں رہنے والے ہیں اور انڈیا کی سٹیزن شپ ہے، ہمیں دوسرے ملکوں کی قوانین اور ان کے آئین سے لینا دینا نہیں، ہم ہند کے رہنے والے، تو یہاں کا کانسٹیٹیوشن اور قانون کیا کہتا ہے؟ آج ایسا وقت آ گیا، محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو ڈاکٹرز اور انجینئر سے زیادہ لا پڑھانے کی ضرورت آ گئی ہے یا نہیں؟ آئے دن اسلام پر کوئی نہ کوئی وہاں سے انگلی اٹھاتا ہے، یہاں سے انگلی اٹھاتا ہے، بیکار کی باتیں، نہ جس کا سر ہے نہ پیر ہے، مگر ہمارے لوگوں کو تکلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ بھی ایک رائٹ جو آرٹیکل ہے، یہ بھی میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہ جائے کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جو ہے نا، اس میں آرٹیکل نمبر 25 سے 28 تک، کتنا بولیے، نمبر بھی یاد رکھنا ہے آپ کو، آرٹیکل نمبر 25 سے 28، 25 سے 28 تک، اس میں یہی باتیں لکھی ہیں۔ اس میں ایک آرٹیکل میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ دا رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن covered in article 25 to 28 provides religious freedom to all citizens۔ یہ جو رائٹ ہے، یہ ہند میں رہنے والے ہندوستانیوں کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ میں شریعت کی بات نہیں کر رہا، یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی بات کر رہا ہوں، تاکہ اگر ہم کسی کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہم کوئی بیکار کی باتیں نہ کریں، لا کے مطابق بات کریں، کانسٹیٹیوشن کے حساب سے بات کریں۔ پہلی لائن کیا ہے کہ یہ جو آرٹیکل ہے یہ ہند میں رہنے والے، اب مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، جو جس بھی مذہب کا رہنے والا ہو، تو اس کے لیے آرٹیکل یہ جو ہے کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے، حساب سے، بغیر کسی کی زور زبردستی کے ساتھ، بغیر کسی پابندی کے ساتھ وہ زندگی بولیے گزار سکتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن دیر از نو آفیشیل اسٹیٹ ریلیجن۔ کانسٹیٹیوشن میں کیا لکھا ہے کہ یہاں پر ہند میں کوئی خاص ایسا اسٹیٹ نہیں ہے جہاں پر خاص مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ جیسے کہ کرناٹک ہے تو سارے مسلمان ہی یہاں پر رہیں گے اور اسلامی شریعہ ہی لاگو ہوگا، اور مہاراشٹرا ہے تو وہاں پر ہندوازم کو ماننے والے رہیں گے، پھر دوسرے نہیں رہ سکتے، آندھرا میں صرف عیسائی رہیں گے، ایسا کوئی اسٹیٹ نہیں ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، کانسٹیٹیوشن کے حساب سے آفیشیل اسٹیٹ ریلیجن یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ انڈیا کے کسی بھی کونے میں رہ سکتا ہے۔ اور اگلی عبارت اس کی یہ ہے، and the state is required to treat all religions impartially and neutrally۔ اور جو کانسٹیٹیوشن ہے انڈیا کا، اس میں یہ لاگو کیا گیا ہے کہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا انڈیا کے کسی بھی کونے میں ہو، تمام مذاہب کے ماننے والے کو ایک نظر سے دیکھا جائے گا اور ایک حساب سے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس میں تو کوئی مشکلیں پیدا ہی نہیں ہو پائیں گی۔ اور آخری لائن اس میں یہ ہے کہ سیکولرزم از اے بیسک فیچر آف دی کانسٹیٹیوشن، کہ سیکولرزم جو ہے نا، سیکولر انڈیا جسے ہم کہتے ہیں، کہ اس میں ہر مذہب کا ماننے والا ہے اپنی زندگی سے گزار رہا ہے، اپنی زندگی اپنے مطابق گزار رہا ہے۔ اگر کوئی ہندو ہے اور ان کے مذہب کا کوئی شعار ہے تو ہم کوئی چھیڑخانی تھوڑی کرتے ہیں، نہ ہماری تاریخ میں آپ کو کوئی واقعہ ملے گا کہ ہم نے کسی غیر مذہب کے ماننے والوں کو، غیر مسلمانوں کی ان کے مذہبی شعار میں دخل اندازی کی ہو۔ اگر کوئی عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی پارسائی ہے، تو ان کے اسلامک ان کے جو مذہبی شعار ہے اس میں دخل دینے کی اجازت بولیے نہ ہمیں ہے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتا ہے، نہ کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ یہ سارے معاملات جو طے پا رہے ہیں اور جو بھی چھیڑخانیاں ہو رہی ہیں، یہ نہ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے ہو رہی ہیں، نہ قانون کے حساب سے ہو رہی ہیں، یہ فقط فتنہ پروروں اور بدماشوں کی بدماشی، شرپسندوں کی شرپسندی، اور یہ قانون کو بگاڑنے کی اور امن و سلامتی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، جب مسلمانوں کی حکومت بھی تھی تب بھی کسی غیر مذہب میں ہم نے کبھی دخل اندازی نہیں کی ہے۔ کیوں؟ لکم دینکم ولی دین ہے، لکم دینکم ولی دین ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اسلام کے شعار، اور اسی طرح پردہ جو ہے نا، اسلام کے شعار میں سے ایک شعار ہے۔ جس طرح سے کل ہی ہمارے استاد محترم نے فرمایا کہ جس طرح سے نماز فرض اور ضروری ہے، اس طرح سے مسلمان عورتوں کے لیے پردہ فرض اور ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو ہمارا اسلام کہتا ہے، مگر افسوس کے ساتھ آج چھیڑخانیاں کی جا رہی ہے اسلام کے ساتھ اور اسلام کے قوانین کے ساتھ۔ لیکن ہمیں مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اکٹھے رہنا